ہیرا منڈی کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں اتنی مشہور ہوئی ہے؟ اس جگہ کا مغل شہنشاہوں سے کیا تعلق ہے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کون تھا؟ رقص اور موسیقی کا یہ جگہ کیسے سرفروشی کا اڈا بن گیا؟ ان تمام سوالات کا جوابات اور ہیرا منڈی کی مکمل تاریخ سے آگاہ ہونے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ ہیرا منڈی اندرونی لاہور کا ایک علاقہ ہے جو طوائفوں کی رہائش کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہی محلہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مغربی ممالک میں ایسے علاقوں کو ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ یعنی لال بتی ضلع کہا جاتا ہے۔ دہائیوں قبل ہیرا منڈی رقص، موسیقی اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ تبدیلیاں آتی گئی اور یہ علاقہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا۔ مورخین کے مطابق اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے۔ ہیرا منڈی کو اس کا موجودہ نام تقریباً 250 سال پہلے ملا۔ اس کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اکبر کے دور میں لاہور شہر سلطنت کا مرکزی شہر تھا اور اس وقت ہیرا منڈی کا علاقہ شاہی محلہ کہلاتا تھا۔ آج بھی لاہور کے وہ علاقے جن میں حیدر گلی، ٹوی گلی، ہیرا منڈی اور قلعہ روڈ پر واقع ناولٹی چوک شاہی محلہ ہی کے نام سے معروف ہے۔ ماضی میں شاہی خاندان کی رہائش گاہ کے ارد گرد کا علاقہ جہاں ان کے نوکر، ملازمین اور دیگر اہلکار رہتے تھے، جس کی وجہ سے اسے شاہی محلہ کہا جاتا تھا۔ یہاں موجود بہت سے کوٹھی مغل دور حکومت میں قائم ہوئی اور یہ اس خطے کا سنہری دور تھا۔ مغل دور میں ان علاقوں میں ریاست سے تعلق رکھنے والی امیر لوگ اور ان کی خاندان رہتے تھے اور خوشی کے موقع پر ان کے پروگرام شاہی محلات میں ہوتے تھے۔ آج کل لفظ کوٹا کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب کوٹا آرٹ کا مرکز تھا، جہاں صرف گانا، موسیقی اور رقص ہوتا تھا۔ کوٹوں سے منسلک خواتین اپنے آپ کو فنکار یا اداکارہ کہتی تھی۔ یہاں اچھی تحریریں لکھی جاتی تھی اور شاعری ہوتی تھی۔ کوٹوں پر بہت اعلیٰ درجے کا مکالمہ ہوا کرتا تھا اور لوگ گفتگو کرنے کا ہنر جاننے کے لیے بھی یہاں آتے تھے۔ یہاں بہت اعلیٰ سطح کے مکالمے ہوا کرتے تھے اور لوگ یہاں آ کر سیکھتے تھے کہ معاشرے میں بات چیت اور استدلال کیسے کیا جائے۔ اگرچہ 16ویں صدی کے آخر تک لاہور مغلیہ سلطنت کا مرکز نہیں رہا تھا، لیکن ریاست کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ برصغیر میں مرہٹے مضبوط ہو رہے تھے، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے حملوں کا سامنا تھا۔ ابدالی نے پنجاب، شمالی ہند اور راجپوتانہ پر حملے کی اور ان کی فوجوں نے ابتداء میں دوبی منڈی اور ہیرا منڈی کے قریب محلہ دارالشکوہ کے علاقے میں اپنے مراکز قائم کر لی۔ یہاں بسنے والے طوائفوں کا رابطہ کئی شاہی خاندانوں کے افراد سے بھی رہتا تھا۔ ابدالی کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث غربت بڑھی اور اس علاقے میں پیسوں کی اور جسم فروشی کا کاروبار بڑھنے لگا اور یہاں کوٹوں پر رہنے والی خواتین جسم فروشی کے پیشے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غربت سے نبرد آزما خواتین اس پیشے میں روزگار کے لیے شامل ہونے لگی۔ اس دور میں مغل گورنر ابدالی کے حملوں کو روکنے کی کوششیں کر رہے تھے اور مختلف گروہوں اور افواج میں تصادم کے باعث پیدا ہونے والی افراتفری کی وجہ سے یہ علاقہ بھی متاثر ہوا۔ اس پرآشوب دور کے بعد سنہ 1799 میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ علاقہ اور اس کی گرد و نواح مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ پریشانی میں نہیں پڑی۔ اسی دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر شاہی محلے کا نام ہیرا منڈی پڑا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور ایک بار پھر ایک بڑی مرکز کے طور پر ابھرا اور اس کی شاہی رونق لوٹ آئی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب مارچ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ برطانوی راج کے دوران برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی بازار میں کوٹیں تیار کی گئی۔ اس کے بعد انہیں لوہاری دروازہ اور پھر ٹکسالی دروازہ پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازیں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جب انگریز اقتدار میں آئی تو انہوں نے ایسے تمام چیزوں کو بند کرنا شروع کر دیا جو بغاوت کا چارہ بن سکتے تھے، اور طوائفوں کے لیے بھی لائسنس کو لازمی قرار دیا گیا۔ اور جب کوٹوں کے لیے لائسنس والا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے قانون پر عمل درآمد کے لیے ان جگہوں پر چھاپے مارنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی دوری حکومت میں پولیس تفتیش کے بہانے کسی بھی وقت چھاپا مارنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی،
یہ معمول بن گیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے یہاں آنا جانا چھوڑ لیا اور اس جگہ کا تاثر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے ہماری سماجی زندگی کے ایک حصے یعنی کوٹو کو عزت کی نگاہ دیکھنا ماضی کا قصہ بننے لگا، اور بالآخر یہ علاقہ صرف جسم پروشی کے اڈوں کے طور پر معروف ہوا۔ مغل دور میں ہیرا منڈی رقص اور موسیقی کے لیے مشہور تھا۔ یہ شہر کی طوائف ثقافت کا مرکز تھا۔ لوگ بس تفریح اور موسیقی کے لیے یہاں جاتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگرا وزیر اعظم دیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ ہیرا سنگھ مہاراجہ رنجیت کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ دیان سنگھ کی موت کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کی حویلی اور نام کی مناسبت سے لاہور شہر کا یہ حصہ ہیرا منڈی کہلاتا۔